بنانے کے لیے خدا نے بنائی ہے. مصطفیٰ مان گے تو خدا مان جائے گا. آج تو ویسے بھی جاگنا ہے، جتنا کسی سے ہو سکے درود شریف کے گجرے بارگاہ رسالت میں آمد مصطفیٰ کی پہلی رات ہے، اس کے اندر پیش کرنے چاہیے. آپ خوش قسمت ہیں، آپ خود نہیں آئے، اللہ پاک اور اس کے محبوب کی کرم نوازی سے اللہ نے خود ہی آپ کو بلایا ہے. الحمدللہ رب العالمین. اس کا معنی کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. سب تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے. تو پھر سبحان اللہ میری تقریر چلانے کے لیے نہیں، خدا کے انوار حاصل کرنے کے لیے سب ہی کہتے ہیں سبحان اللہ. جو چاول کھانے کے لیے وہ بھی کہتے ہیں، جو مصطفیٰ کی عظمت و شان کو سمجھنے کے لیے آئے وہ بھی کہتے ہیں سبحان اللہ. ابھی نہیں کہی سب نے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِلرَّسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. پیار سے بابا بلند الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلا آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلا آلہ وصحبہ یا رحمۃ للعالمین. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلا آلہ وصحبہ یا خاتم النبیین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم.
والحبیب الذی ترجا شفاعته لکل غول من الغوال مقتحم مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق محمد سید القومین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم مولا یا صلی وسلم دائما حبیبک تزال ذکر کی عود او شان والا جس کی تابع آدمی اسمان کی تزال ذکر کی عود او شان والا جس کی تابع آدمی اسمان کی ہوئے جدا مات معشوق نالوں عاشق عشق دے آپ فرمان کیتے لکھی تقدیر نو نہ کوئی موڑ سکے دفتر لکھ کے آپ روان کیتے او مداحائیں عبد جس دا آپ اللہ جس کی تعریف خود اللہ کرے اس مصطفیٰ کی تعریفوں کا کوئی کنارہ ہے مداحائیں عبد جس دا آپ اللہ او دے شان دے کس بیان کی تہے حمل ہوئی امنا او پاک جدو نوری ملک بھی رب تبیدار کیتے کرے کار جیڑی اتنال نائی مخفی نال ملائک خدمتگار کیتے تیرے بدن وچ ہے خاتم المرسلین میرا مائی صاحب نے خدا کی ذات عطا فرما رہی کہ یہ فرشتے تیرے کیوں نوکر ہیں جو سوچتی ہے نظر تو کوئی آتا نہیں لیکن تیرے کام کرنے والے کر جاتے ہیں یہ اتنی عظمت آپ کو کیوں ملی تیرے بدن وچ ختم المرسلین میرا تیرے بدن وچ ختم المرسلین میرا خاطر اس دیڑ پیار کیتے عبد شاہد ہے قرآن سارا عبد شاہد ہے قرآن سارا واسطے اسی دے سب سی سار کیتے سارے آپ ذرا لارا دو واسطے اسی دے سب سی سار کیتے واسطے اسی دے سب سی سار کیتے
حاضرین گرامی، ہماری روحانی خوراک ہے یہ، ہم سب روح کی خوراک اللہ کا ذکر، مصطفیٰ کا ذکر، اور یہ انوار جب دل میں جاتے ہیں پھر وہ دل عرش بن جاتا ہے۔ اللہ پاک نے جس طرح اللہ کی ذات ورا الورا ہے نا، اللہ کے بعد مصطفیٰ کی ذات ورا الورا ہے، وہ کسی کی محتاج نہیں، کوئی درود شریف پڑھے یا نہ پڑھے۔ مدینہ منورہ کے اندر جہاں آپ کا روضہ مبارک ہے، اتفاق تمام مفسرین اکرام کا، محدثین کا، کہ یہ مقام عرش عظیم سے بلند ہے، جہاں روضہ رسول ہے، جہاں آپ راحت فرما رہے ہیں۔ آپ کی بارگاہ کے اندر ہر رات کو اللہ پاک نورانی فرشتوں کو بھیجتا ہے، 70,000 نورانی فرشتے۔ وہ کیوں آتے ہیں؟ رسول اللہ کے روزے کی زیارت کرنے کے لیے، اور جو فرشتے ان کے درمیان پردے نہیں ہوتے، رسول اللہ کی زیارت وہ ایسے کرتے ہیں جیسے میں آپ کی کر رہا ہوں یا آپ میری کر رہے ہیں۔ اور دوسرا مقصد ان کا ہوتا ہے بارگاہ رسالت کے اندر صلاۃ و سلام کی گجرے پیش کرنے اور آنسو بہانے۔ رات والے جب صبح ہوتی ہے تو ان کی ڈیوٹی مکمل ہو جاتی ہے، یہ واپس چلے جاتے ہیں۔ صبح خدا ہو پھر 70,000 بھیج دیتا ہے، پورا دن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام کے گجرے بھیجتے ہیں اور آنسو بہاتے ہیں۔ جو ایک مرتبہ حاضر ہوں گے دوبارہ ان کو موقع نہیں ملے گا، قیامت برپا ہو جائے گی۔ یہ اتنی بڑی مخلوق ہے، وہ روتے کیوں ہیں کہ مولا دوبارہ ہمیں یہ موقع، یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے۔ اللہ نے رسول اللہ کو کسی کا محتاج نہیں چھوڑا، کوئی پڑھے یا نہ پڑھے، جو پڑھے گا رسول اللہ کی ذات بڑی مہربان ہے خدا کے بعد۔ جتنا زیادہ کوئی درود شریف پڑھنے والا ہے محبت کے ساتھ، عشق کے ساتھ، قیامت کے دن اتنا ہی وہ رسول اللہ کے قریب ہوگا۔ اور جو بدبخت نہیں پڑھتے وہ رسول اللہ سے دور ہوں گے، جو رسول اللہ سے دور ہوں گے وہ میرے رب سے بھی دور ہوں گے۔ ضمناً یہ بات آگئی، میرا موضوع تو اور ہے، وہ انشاءاللہ مکمل بیان کروں گا، اس لیے کہ اتنی بڑی مخلوق ہے، قمر صاحب نے انتظام کیا ہے، اس کی جھلکیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ حاضرین گرامی، قرآن عظیم کو آپ پڑھیں بھی اور اس کو سمجھیں بھی۔ دو مقام ایسے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کی باری آتی ہے، اس میری بات کو سمجھیں، تو وہاں رب یہ نہیں فرماتا سب پڑھیں۔ کیوں؟ وہ احکم الحاکمین ہے، اس کو پتا تھا کہ سب نہیں پڑھیں گے، اس لیے رب نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تمہارا یہ حصہ ہے، تم میرے محبوب پہ درود بھی پڑھو اور سلام بھی۔ اور ایمان کیا ہے؟ ایمان کی بے شمار دلیلیں، لیکن میرے رسول اعظم کی زبان سے جو نکلتا ہے وہی بات تو اصل ہوتی ہے وہی۔ آپ نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ، تم میں سے کوئی کامل ایماندار ہو ہی نہیں سکتا۔ یا رسول اللہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ فرمایا کہ میری محبت میں ایسے وہ غرق ہو جائے، ماں باپ سے بڑھ کر، بیوی بچوں سے بڑھ کر، بلکہ والناس اجمعین ساری کائنات سے بڑھ کر مجھے میرا امتی محبت میرے ساتھ کرے، یہ ہے ایمان۔ اور جس کی محبت ہوتی ہے اس کا تذکرہ ہوتا ہے، کوئی کسی کا عاشق ہو نا، دنیا داری سے ہی نہیں، دنیا کے حساب سے وہ اس کا جگہ جگہ میں تذکرہ کرتا ہے۔ یہ لیلا اور مجنوں کا آپ نے قصہ دیکھا، یہ کون تھے؟ حضور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ ہوئے ہیں، یہ عاشق تھے مزاجی، ویسے بات ہے یہ اللہ اور رسول کا عاشق تھا۔ لیلا سے مراد رسول اللہ کی ذات ہے اور خدا کی ذات ہے۔ تو آپ کو کسی نے پوچھا یہ جو یزید اور امام زادوں کے درمیان جھگڑا ہے، اس میں
کون حق پر ہے؟ اس نے کہا بھائی میری لیلا، کیوں کہ وہ بس چکی تھی ان کے ذہن میں۔ تو حضرت امام حسین نے فرمایا انتا مجنون، آپ پاگل ہیں، اس لیے آپ کا نام مجنون، اللہ والوں کی زبان سے جو نکل جاتی ہے وہ بات ہوتی ہے، اصل نام ان کا یہ نہیں۔ میری گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے جو کسی کا عاشق ہوتا ہے، کسی سے محبت کرتا ہے، وہ اس محبت جس کی کرتا ہے اس کی تذکرے بھی کرتا ہے، وہ تذکروں کے بغیر رہ نہیں سکتا۔ تو ایمان کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا نام ہے، اور جن کے اندر جتنی زیادہ محبت ہوتی ہے اتنی ہی محبت میں ڈوب کر رسول اللہ پر درود و سلام پیش کرتے، پھر رسول اللہ کرم نوازی فرماتا ہے، وہ اپنا قرب عطا فرماتا ہے۔ یہ جھلکیں کافی ہیں عاشقوں کے لیے، پھر پیش کی جائیں گی۔ تو حاضرین گرامی، دو مقام جب نبی پاک صاحب الاولاق پر قرآن عظیم میں درود و سلام کی باری آئی تو فرمایا کہ سب نہیں، ایمان والو یہ تمہارا حصہ ہے، تم پڑھو۔ بے ایمان پڑھیں گے نہیں، اگر پڑھیں گے تو ان کا قبول ہی نہیں ہوگا۔ اولیاء اللہ کی باری آتی ہے تو فرماتا ہے اللہ تعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والو تم ان کے ساتھ ہو جاؤ، کیونکہ تم نے ان کو ماننا ہے اور ان کے سینے کے انوار تم نے حاصل کرنے۔ بے ایمان تو کہتے ہیں ہمارے جیسے سب ہو۔ آئیے میں آپ کی توجہ اپنے موضوع کی طرف کرتا ہوں۔ یہ موضوع میں نے پہلے سال یہاں بیان کیا تھا، ویسے تو میں کرتا رہتا ہوں ہر سال، لیکن یہاں پر پہلے سال ہوا تھا۔ کسی کو یاد ہے؟ یہاں پولیس بھی ہماری مخالف بن کر آ گئی تھی، لیکن موافق بن کر گئی تھی، ہماری حفاظت انہوں نے شروع کر دی۔ جو اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے اس کی حفاظت فرشتے بھی کرتے، یہ پولیس والے بھی کرتے۔ ارشاد ربانی ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِلرَّسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ رب فرماتا ہے عزت میری ہے، میرے جیسی کسی کی نہیں، اور میرے بعد کائنات کے اندر 18,000 جنسی جو مخلوق ہے ان میں عزت کا تاج میں نے انسانوں کو عطا فرمایا، اور انسانوں میں رسولوں کو عطا فرمایا۔ وَلِلرَّسُولِهِ، میرے رسول سارے عزت والے، میں نے انہیں عزت عطا دی کی ہے، جو نہ دنیا پہ فانی ہوگی نہ آخرت میں۔ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، میرے رسولوں کے غلام جو ماننے والے ہیں تیسرے درجے پر، درجہ بدرجہ ان کو میں نے عزت عطا فرمائی۔ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اور لیکن منافق نہیں جانتے کہ عزت کس کی ہے، اللہ کی کیسی ہے، رسولوں کی کیسی ہے، اولیاء اللہ کی کیسی ہے۔ ہم اس کی بنیاد میں آپ کو لے چلتے ہیں۔ ہم عرض کرتے ہیں میرے مولا تیری عزت کون نہیں مانتا تجھے، تو رب ہے ساری کائنات کا، ہمارا بھی رب ہے، ہمارے ایک ایک سانس کا رب ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارے ایک ایک سانس کا رب ہے، ہماری سوچوں کا رب ہے۔ واللہ علیم بذات الصدور، ہمارے سینے کی اٹھتی ہوئی بات کو جاننے والا رب ہے۔ تیری عزت، تیرے جیسی تو ہمارا ایمان ہے، نہ کسی کی قدرتیں ہیں، نہ عظمتیں ہیں، نہ عزتیں ہیں، نہ شانیں ہیں۔ تو اپنی شانوں میں، اپنے کمالات میں یکتا ہے، وحدہ لا شریک۔ اے اللہ ہم عرض کرتے ہیں کائنات میں تو نے 18,000 مخلوق بنائی، کتنے بھائی؟ 18,000۔ ان میں سے عزتوں کے لیے کس کو چنا ہے؟ 18,000 میں سے کس کو عزتوں کے تاج عطا فرمائے؟ تو جواب آیا وَلِلرَّسُولِهِ، میں نے اپنے رسولوں کو عظمتیں دی ہیں، شانیں دی ہیں، درجہ بدرجہ ہر نبی شان والا، ہر نبی عزت و عظمت والا، معجزات والا، خدا کی عطا سے قدرت والا۔ یا اللہ ہم نے یہ بھی مان لیا، ہوں تیرے نبی، نبوت کے تاج ان کے سر پر ہوں، پھر وہ عزت والے نہ ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے مولا اس کے بعد میں کسی کو عزت عطا فرمائی ہے۔ آپ کے لیے آپ خوشخبری فرمایا وَلِلْمُؤْمِنِينَ، جو میرے نبی کے غلام ہیں مومن،
جو بعد از خدا بزرگ آپ ہی قصہ مختصر آپ کی ذات کو خدا کے بعد اپنا مالک سمجھتے ہیں، اپنی جان و ایمان کا وہ مومن ہیں، اور ان کو بھی میں نے عزتیں دی ہیں، اولیاء اللہ، صحابہ اکرام، یہ سب درجہ بدرجہ. اور میرے نبی کا ہر غلام میلاد منانے والوں، پکی اور سچی بات ہے، ویسے زبانی بات یہ نہیں، آپ عزت والے عزت والوں کے ساتھ لگ گئے ہیں. انشاءاللہ دنیا میں عزت والے ہیں، قبر کے اندر بھی آپ عزت والے ہوں گے. آپ کی عزت ایسی ہے، ڈی سی کی عزت نہیں کہ وہ کرسی پر ہے ڈی سی تو عزت ہے، اتر گیا تو کوئی نہیں پوچھتا، ایس پی کو کوئی نہیں پوچھتا. میرے نبی کے غلاموں، مومنوں، میرے نبی کی نسبت سے، میرے نبی کی محبت میں میلاد منانے والوں اور میلاد میں آنے والوں، یہ دلیل ہے آپ کے ایمان کی اور آپ کی محبت کی رسول اللہ کے ساتھ. آپ عزت والے، میں عزت والا ہوں، قبر کے اندر بھی عزت یہ جائے گی، حشر میں ہم عزت لے کر اٹھیں گے. یہ عزت کی سند کس نے دی بھائی ہم کو کہ آپ مومن ہیں، عزت والے ہیں؟ کس نے دی؟ اللہ پاک نے دی کہ میرے بعد میرے رسول ہیں اور رسولوں کے بعد میرے رسولوں کے غلام ہیں. حضرین گرامی، اب ہم ابتدا میں چلتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں میں کبھی نہ کسی پر اعتراض کیا، اللہ کے فضل و کرم سے 42 سال ہو گئے میری تبلیغ کو ملک پاکستان، مقبوضہ کشمیر، عراق، جگہ جگہ میں. آج تک میرے سامنے خدا نے بھیجا ہی کوئی نہیں کہ وہ مجھ سے کوئی بات پوچھتا. شاید وہ غالب ہوتا یا میں ہوتا. یہ خدا کا خاص مجھ پر فضل ہے. اور پھر میں کسی کی مخالفت نہیں کرتا، اپنا عقیدہ تو میری مجبوری ہے، میں بیان کرتا ہوں. حضرین گرامی، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ توحید ہم بیان کرتے ہیں. اب توحید کی جھلک میں پیش کرنے لگا ہوں، آپ موازنہ خود کر لیں گے کہ توحید بریلوی بیان کرتے ہیں یا کوئی اور طبقہ کرتا ہے. خداوند قدوس عالم کی شان اور قدرت اور آپ کے کمالات کی ایک جھلک، یہ نہیں کہ وہاں مکمل ہو جائے گی آپ کی تعریف. آپ کی تعریفوں میں سے ایک جھلک میں وہ بیان کروں گا جو اللہ کے قرآن کے اندر ہوگا. سورہ لقمان کے اندر آتا ہے خدا چاہے یہ تمام درخت جو ہیں ان کے کانے بن جائیں، اور جتنے بھی یہ دریا ندی نالے ہیں ان کی اللہ صحیح بنا دے. کلمیں بن جائیں درختوں کی، کانوں کی. 3 جماعتیں، 3 جنسیں، انسان، فرشتے اور جنات. یہ تینوں جو ہے ایک پلیٹ فارم پر اللہ ان کو کر دے کہ میری تعریف لکھنا شروع کرو. یہ تینوں جب لکھنا شروع کریں گے اللہ کی تعریف، اللہ کی صفت، لکھتے 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 ایک وقت آئے گا سیاہی کے لیے سمندر بھی ختم ہو جائیں گے، سیاہی کے لیے کوئی قطرہ پانی کا نہیں ملے گا کہ لکھیں. کوئی درخت کو کانا نہیں ہوگا کہ قلم بنائی جائے. انسان ختم ہو جائیں گے، جنات ختم ہو جائیں گے، فرشتے منتظر رہ جائیں گے. تفسیروں میں لکھا ہے اسی عنوان کے تحت سورہ ملک اور سورہ لقمان کے اندر اللہ علی کل شیء قدیر ہے. پھر اللہ تعالیٰ دریاؤں کو، سمندروں کو طغیانی عطا فرمائے، درخت پیدا فرمائے، پھر انسانوں کو پیدا فرمائے، طاقت عطا فرمائے، جنات اور فرشتے پھر لکھنا شروع کریں. اگر 7 بار ایسے کیا جائے، 7 بار خدا کی تعریفوں میں سے، اس کی صفات میں سے، گویا سمندر کے سامنے قطرہ بھی تحریر میں نہیں آیا. ہم تو یہ توحید بیان کرتے ہیں. خدا کے ساتھ کون شریک ہو سکتا ہے؟
ہم کوئی کافر ہے ہمارے پر فتوے لگائے جاتے ہیں، ہم نے کسی بت کی پوجا کی؟ آپ سے میں ایک بات پوچھتا ہوں، مجھے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اللہ کا بندہ سمجھتے ہیں یا اللہ سمجھتے ہیں؟ بات کریں، ہاتھ کھڑے کریں۔ اللہ کا بندہ۔ ہم درباروں پر جاتے ہیں، ان کو تو اللہ کے مقبول مانتے ہیں اور سجدہ نہیں کرتے۔ ہم ان کی دربار میں تحفے بھیج کے ان کا وسیلہ پیش کر کے خدا سے خدا کی رحمتیں طلب کرتے ہیں۔ شرک ہے کیا؟ لوگوں نے شرک میرے نبی کی ایک حدیث ہے کہ میں نے اپنی امت کو وہاں پہنچا دیا، یہ اب مشرک نہیں ہوں گے، لیکن مجھے خوف ہے کہ جب یہ دنیا دار ہوں گے، دولت ہوگی ان کے پاس، تو یہ مجھ سے بھی دور ہو جائیں گے، میرے رسول سے بھی دور ہو۔ ایسا ہے؟ شرک کیا چیز ہے بھائی؟ شرک کیا ہے؟ شرک یہ ہے کہ خدا کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، یعنی سجدہ کے لائق سمجھنا۔ سجدہ کے لائق ایک ہی ذات ہے، اس ذات کا نام رب ہے، اللہ ہے، خدا ہے۔ اس کے بغیر سرکار کا ارشاد ہے کہ اگر میں سجدے کے لائق کسی کو سمجھتا تو بیوی اپنے خامن کو کرتا، لہذا سجدہ صرف اللہ کی ذات کے لیے۔ سجدے کے بغیر بات اللہ کی تعریفوں کا تو کنارہ نہیں، اللہ کی تعریفوں کے بعد رسول اللہ کی تعریفوں کا کوئی کنارہ نہیں، جتنی بھی آپ کریں۔ بلکہ یہ تو ایک ضمن بات آ گئی علامہ صاحب، میں وہ بات کروں گا جس کا میرے پاس ثبوت بھی ہوگا، جب چاہے جہاں چاہے جس کی مرضی ہو وہ آ جائے۔ قرآن سے اس طرف نہیں جاؤں گا، اس طرف نہیں جاؤں گا۔ حاضرین گرامی، اللہ کی تعریف، اس کے رسول کی تعریف اور رسولوں کی تعریف، رسول اعظم کی تعریف اور باقی انبیاء اکرام کی تعریف، ان کا تو کوئی مقام نہیں۔ میں جانتا قرآن کی تہ سے میں نے جو مرشد کامل کی نگاہ سے انوار حاصل کیے ہیں اور راستے تلاش کیے ہیں اور شانیں دیکھی ہیں، اولیاء اللہ کی اتنی بڑی شان ہے، پر اولیاء اللہ کیسا ہو؟ امام غزالی جیسا، امام اعظم جیسا، حضور داتا گنج بخش جیسا، شیخ سید عبدالقادر جیلانی جیسا، ایسے اولیاء اللہ جو ہے ان کی تعریف آپ لکھتے رہیں، زمانے ختم ہو سکتے ہیں، آپ کسی اولیاء اللہ کی تعریف کو مکمل نہیں کر سکتے۔ فیضان اولیاء، فیضان اولیاء، سبحان اللہ۔ ایک جھلک پیش کر کے آگے چلتا ہوں، ایک جھلک۔ آپ کئی لوگوں نے پڑھا بھی ہے، یہاں موجود ہے پڑھے لکھے، اور سنا بھی ہے کہ حضرت تخت سلیمان پیغمبر کا تخت لگا ہوا ہے۔ واقعہ بڑا لمبا، میں ایک ہی بات کرتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کوئی ہے 40,000 ان میں انسان ہیں اور 40,000 پرندے ہیں اور 40,000 جنات۔ آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی ایسا ہے کہ بلقیسہ بادشاہ زادی قریب آ رہی ہے، 1500 میل اس کا تخت ہے، مال سمیت میں چاہتا ہوں اس سے پہلے یہاں آ جائے۔ کوئی ایسا ہے جو لے آ سکے؟ ایک جن آکڑ کر بولا کہ میں بڑا امین ہوں، میں یہ کام کر سکتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وقت مقرر کر سے، کہا جناب کہ یہ مجلس جو ہے نا یہ ختم ہونے تک میں لے آ سکتا ہوں۔ علماء نے لکھا جی 4 گھنٹے کی آپ کی مجلس ہوتی تھی اس زمانے کے لحاظ سے، 4 گھنٹے، یعنی 4 گھنٹے مانگے اس نے۔ بڑی قوت ہے اس کی بھی، 1500 میل جانا ہے، 1500 آنا ہے اور مال سمیت تخت لے آنا، بڑی بات ہے۔ لیکن اللہ کے نبی نے اولیاء اللہ کی عظمت کو دیو اور جنات پر واضح کرنا تھا کہ تم کہتے ہو ہم بڑے قوت والے ہیں، میرے نبی کے جو غلام ہیں ان کے سامنے تم کچھ نہیں ہو۔ فرمایا اس سے قبل چاہیے، بس وہ بس کر گیا۔ اللہ کا ایک مسکین بندہ اہل کتاب، جنہیں قرآن اس زمانے کی جو کتاب تھی اس کی تلاوت کرنے والا، عرض کرتا حضور اے میرے مرشد گرامی، اے میرے نبی، اگر اجازت ہو تو اللہ کے فضل سے، پہلے وہ کیا آتا ہے؟ اللہ کے فضل سے یہ کام آپ کا غلام کر سکتا ہے؟ قرآن پڑھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا پھر وقت مقرر کر، شان اولیاء دیکھیں، وقت مقرر کر،
عرض کی حضور یہ دو بافل جو ہوتے ہیں نا آنکھوں کے، یہ مرضی سے جدا بھی ہوتے ہیں اور جڑ بھی جاتے ہیں، یہاں سیکنڈ کی بات بھی نہیں، اس سے بھی پہلے فرمایا یہ دونوں بافل جدا ہو کے ابھی جڑیں گے نہیں، اس سے قبل انشاءاللہ مالوی تخت بھی جناب کے سامنے ہوگا۔ یا تو قرآن کا انکار کریں یہ قرآن میں ہے، یا مان لیں کہ اولیاء اللہ کی عظمت، اگر اولیاء کی اتنی ہے پھر نبیوں کی کیا ہوگی، پھر نبی کی کیا ہوگی، آگے چلتے ہیں۔ سنیں میرے حضرت صاحب یہاں مبلغ اسلام حضرت خواجہ پیر محمد علاء الدین صدیقی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ عاصم بن برقیہ وہاں سے اٹھا نہیں، مرشد کی نگاہوں میں نگاہ رکھ کر وہ اس میں اعظم کا عمل تھا۔ آپ توجہ فرمائی، یہ آنکھ اللہ کے بندوں کی جب خدا کے انوار سے منور ہو جاتی ہے پھر اللہ فرماتا ہے میری آنکھ ہے، یہ ہاتھ بھی میرے ہیں اور پاؤں کی طاقت بھی میری ہے۔ وہ آنکھ اللہ کی آنکھ تھی، نگاہ اٹھائی تو 1500 میل کی دوریاں دور ہو گئی، پردے اٹھ گئے، اللہ ہو کیا تو مالک و بمیں تخت زمین میں، ملک سبا جس کو آج کل یمن کہتے ہیں اور شام میں لے آیا، نیچے کیا اللہ کیا تو نیچے کھینچا زمین میں، ہو کیا تو تخت بھی مال بھی سامنے تھا۔ میں نے ایک دعویٰ کیا تھا، اس کی ایک دلیل پیش کر دی ہے کہ تم نبیوں کی بات کرتے ہو، نبیوں کے شان کی اور کم کرتے ہو، پھر نبیوں کے نبی کی بات کرتے ہو۔ ہم تو کہتا ہیں اور پھر علماء موجود ہیں کہ سابقہ نبیوں کے سردار کون ہے بھائی، جن کی آمد کے سلسلے میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اور قرآن اس پہ اگواہ ہے اور حدیث نبوی کہ سابقہ نبیوں پر جس طرح نبی دو عالم محمد مصطفیٰ کو فضیلت ہے، اس طرح آپ کے جو اولیاء اللہ ہے سابقہ نبیوں کے اولیاء اللہ پر وہ فضیلت رکھتے ہیں۔ اگر عاصم بن برقیہ، یہ زمنوں شان اولیاء شروع ہو گئی، موضوع تو میرا کوئی اور تھا، اگر عاصم بن برقیہ سیکنڈ کے اندر، سانس کے اندر 1500 میل دور سے مال کو بھی اور تخت کو بھی لے آ سکتا ہے، تو اب ہم نے یہ دیکھنا ہے علامہ صاحب، خلیفہ صاحب، کیا میرے نبی کے غلاموں نے بھی کوئی ایسا کام کر کے دکھایا ہے؟ اب دلیل دیکھیں گے آپ، یہ موضوع خود بن گیا، میں نے نہیں بنایا۔ یہ اس کے میرے پیچھے کون ہے بھائی؟ میرے مرشد پیر محمد علاء الدین صدیقی، یہ نیریاں شریف سے فیض آ رہا آپ تک، یہ مدینے سے منگائی جاتی ہے، یہ دست با دست چلائی جاتی ہے، ارے یہ نگاہوں سے پلائی جاتی ہے۔ تو بعد میں کیا کر رہا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام تھکے تو نہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں جب حاضری دی طور پہاڑ پر، تو اللہ نے فرمایا موسیٰ نالین اتار دو، یہ مقدس مقام ہے، یہاں میری ذات کے جلوے میں خود ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام پر خدا کا جلال ایسا حاوی ہوا کہ گھبرا گئے۔ جب گھبرائے تو اللہ نے ان کی گھبراہٹ کو دور کرنے کے لیے فرمایا موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ باتیں کی ہمارے جیسے، تم نے بھی اللہ سے بات کی ہے؟ اللہ نے فرمایا موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو کہنا تھا نا یہ عصا ہے، سوٹا ہے، آپ نے بیان شروع کر دیا جی میرے ہاتھ میں عصا ہے، میں اس کے ساتھ بکریوں کے لیے پتر جھاڑتا ہوں، توجہ پوری کرے، تھک جاتا ہوں تو میرے لیے گھوڑا بن جاتا ہے، اور کبھی دشمن کے سامنے جاتا ہوں تلوار، بڑی لمبی دستان شروع کر قرآن کے اندر ایک ایک لفظ کے ساتھ ہے۔ خیر اللہ پاک نے جب ایک بار پھر موسیٰ علیہ السلام گئے نا طور پر، خدا سے ہم کلام ہو تو دل میں ایک بات آ گئی، میرے جیسا شاید کوئی نہ ہوا ہوگا نہ پیچھے ہوگا، کیوں کہ نبیوں کو بڑی بڑے کمال دیے رب نے فضیلتیں، پر بات کسی سے نہیں کی۔
میں وہ ہوں جس سے رب بات کرتا ہے. واقعی بڑی بات تھی. یوں ہی سوچا تو رب نے فرمایا موسیٰ رک جا، تو نبی ہے، میرے آخر زمان پیغمبر کے جو اولیاء اللہ ہوں گے ان کے کمال بنی اسرائیل کے نبیوں سے کم نہیں ہوں گے. ان کے مرتبے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ. وہ پھر موسیٰ کلیم اللہ تھا، ان کو حسد نہیں ہوا، دل کے اندر ایک شوق پیدا ہوئی، یا اللہ ان میں سے کسی ایک کو تو دکھا دے. یہ ازل سے روح اللہ نے انوار و تجلیات کے لیے بنائے ہوئے ہیں. اللہ ان میں سے ایک تو مجھے دکھا. علماء اکرام کہتے ہیں کہ حضرت امام غزالی کے روح کو جسم سمیت سامنے پیش کر دیا اللہ نے. اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر ہے. حضور شہنشاہ بغداد کے ساتھ ہی 1 کلومیٹر کے فیصلے پر آپ کا مزار ہے. 2 دفعہ میری حاضری ہوئی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے امام غزالی کے ساتھ بات کرنی شروع کی تو پوچھتے ایک تھے. موسیٰ علیہ السلام تو امام غزالی کئی باتوں کا جواب دے دیتے تھے. آپ جلال میں آ گئے. آپ نے فرمایا میں جو پوچھتا اس کا کیوں نہیں جواب دیتے؟ آگے چلتے، آگے سے سنیں. اولیاء کے مرتبے کام کرنے والوں ذرا شان اولیاء قرآن کی صورت میں دیکھو. آگے سے امام غزالی فرماتے ہیں جب تو طور پہاڑ پر آیا تھا کہاں تھے اس وقت غزالی؟ ذرا سوچو اس بات کو. جب تو پہلی بار طور پر آیا اللہ نے فرمایا موسیٰ نالین کو اتارو، تجھ پہ خدا کا جلال حاوی ہوا تو رب نے تیرا خوف دور کرنے کے لیے شرح یہ پوچھا تھا تیرے ہاتھ میں کیا؟ تو نے کہہ دینا تھا نا یہ سوٹی ہے. تم نے کتنی باتیں رب کے ساتھ کی بڑھائی، تو میں اگر بڑھاتا ہوں تو کوئی غلطی تو نہیں. کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آیا، پیٹھ پہ آسا مارا. جب پیدا ہوئے امام غزالی تو وہ نشان موجود تھا. آئیے شیخ سید عبد القادر جیلانی کی ایک بات کر دیتے پھر آگے چلتے، بہت مختصر کریں گے. آگے عیسائیوں کی ایک جماعت بڑے بڑے مبلغ حضرت سیدنا شیخ سید عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. فرماتے ہیں تم کہتے ہو ہمارا نبی بڑا شان والا ہے. ہم کہتے ہیں ہمارا شان والا ہے اس لیے ہمارا تو زندہ چوتھے اسمان پر ہے. تو ہمارا نبی نعوذ باللہ انہوں نے کہا جی دنیا سے چلا گیا. اگلی بات میں نہیں کر رہا، بے ادبی ہے. نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ہمارا نبی جو ہے اس کا معجزہ یہ ہے. کس نے کہا؟ عیسائیوں نے. وہ تو عصا لاتا تھا مردوں کو زندہ کر دیتا تھا. تمہارے نبی نے کوئی کیا؟ جب انہوں نے یہ مطالبہ کیا تو شیخ سید عبد القادر جیلانی فرمایا تمہارا نبی زندہ کرتا تھا نا، نبی کے کسی غلام نے تو نہیں کیا کہ نہیں کیے. اگر ہمارے نبی کا کوئی غلام مردہ زندہ کر دے، انہوں نے کہا پھر تو کمال ہو جائے گی. آپ نے فرمایا کسی قبرستان کے اندر مجھے لے چلو اور ایسی قبر پر لے چلو جس بندے کو تم پہچانتے تھے کہ وہ دنیا پہ کیا عمل کرتا تھا، اس کا پیشہ کیا تھا. تمہارے سامنے کو مرا ہوا ہو 10 سال پہلے، 20 سال پہلے، 50 سال پہلے. قبرستان کے اندر لے گئے. ایک قبر کی نشاندہی کی کہ مراسی تھا، یہ بین بجایا کرتا تھا. تو اس قبر کے اندر وہ بندہ ہے. آپ نے فرمایا بین بجاتا ہوا باہر آئے تو پھر ٹھیک ہے یا ویسے ہی آئے کہ پھر تو اور کمال ہو جائے گا. آپ نے فرمایا قم بِإِذْنِ اللَّهِ، میرے رب کے حکم سے زندہ ہو جا، میرے رب کے حکم سے زندہ ہو جا. قبر پھٹ گئی، بین بجاتا ہوا باہر آیا. سب عیسائی کلمہ پڑھ گئے، مسلمان ہو گئے. آگے چلتے ہیں. وَلِرَسُولِهِ، اللہ کی عظمت و شان کے بعد رسولوں کی عظمت. اللہ جیسی کسی کی شان نہیں، کسی کی عزت نہیں، کسی کے کمال نہیں. ہمارا ایمان ہے. اور اسے رب سے ہم نے پوچھا یا رب مخلوق میں سے کس کو عزت کا تاج عطا فرمایا؟ فرمایا وَلِرَسُولِهِ، میں نے نبیوں کو عطا فرمایا. نبیوں جیسا کوئی نہیں، اور نبی دو عالم محمد مصطفیٰ جیسا کوئی نبی بھی نہیں، کسی نبی کی عزت بھی نہیں.
یا اللہ پھر فرمایا وَلِلْمُؤْمِنِينَ، ذکر میں کر چکا ہوں شیخ سید عبد القادر جیلانی کا، امام غزالی کا، ان جیسا بھی کوئی نہیں۔ مومن یہ ہے اور درجہ بدرجہ ہم سب ایمان والے ہیں۔ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ قرآن کا انداز دیکھیے جی اور قرآن کی تفسیر دیکھیے۔ قرآن فرما رہا ہے یا اللہ منافق نہیں جانتے۔ یا اللہ کیا چیز نہیں جانتے؟ کہ وہ اللہ کی عظمت کو نہیں جانتے، وہ اللہ کی شان کو نہیں جانتے، وہ اللہ کے کمال نہیں جانتے، وہ رسولوں کے معجزات نہیں جانتے، وہ رسولوں کی عظمت کو نہیں جانتے، وہ اولیاء اللہ مومنوں کے کمالات و کرامات نہیں جانتے۔ یا اللہ وہ تو کہتے ہیں بڑے بڑے کیا کہتے ہیں شیخ الحدیث، فرمایا ان کی شیخ الحدیثی اپنی جگہ، کیوں نہیں جانتے؟ ہم نے سوال کیا کیوں نہیں جانتے؟ جواب آیا یہ میری آخری بات ہے، فرمایا جاننے کے لیے ایمان کی شمع چاہیے۔ ایمان ہو تو پھر خدا کی عظمتوں کو جانتے ہیں، ایمان ہو تو پھر مصطفیٰ کے کمالات، پھر ولیوں کے کمالات۔ تو انہوں نے گستاخیاں کی اللہ کے نبیوں کی اور نبی دو عالم کی اور اولیاء اللہ کی، ایمان کی شمع کو رب نے واپس لے لیا ہے، سلب کر دیا ہے، اس لیے وہ نہیں جانتے۔ مثلا یا ہمارے سامنے کوئی پہاڑی ہو، اس پہ ایک شخص آ جائے، رات کا سماں ہو، وہ ہمارے قمر صدیقی کے پاس آنا چاہے، وہاں پہنچے تو اس کے ہاتھ میں کوئی شمع ہو جس کی روشنی میں وہ منزل کی طرح وہاں ہو، اچانک طوفان بارش کا آ جائے، ہوا کا آ جائے، وہ ہوا اور طوفان جو ہے اس کی روشنی کو اس کے ہاتھ سے کھینچ لے، یعنی گر جائے، وہاں سے وہ آواز دے گا قمر خان میں فلاں جگہ کھڑا ہوں، آگے آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں، مجھے رستہ بتا۔ کیونکہ جس روشنی، ہاں مجھے رستہ بتا، قمر خان کہے گا تیرے آگے سے رستہ آتا، پیچھے سے ایک ہی جواب ہوگا، جس شمع میں رستے کو دیکھتا اور منزل تک پہنچتا، وہ تو طوفان کی نظر ہو گئی، اب تو میں نہ دائیں جا سکتا ہوں نہ بائیں۔ جس وقت ایمان ختم ہو جاتا ہے، انے کو سارا شہر پر آیا، پوچھے کچھ نظر ہی آیا؟ کچھ نہیں آیا ہے جی انا۔ ایمان کے انے جو بھی ہیں، میں کسی طبقے کا نام نہیں لیتا، ایمان کے انے جن کے پردے پہ ہے، وہ کہتے ہیں نبی کیا ہے جی ہمارے جیسے، نعوذ باللہ من ذالک، ولی کیا ہے؟ یہ ہمارا حصہ ہے۔ ہم خدا کو وحدہ لا شریک سمجھتے ہیں، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں نہ کوئی شریک ہو سکتا ہے نہ ہی ہے۔ اس کے بعد ہم نبیوں کے کمالات، اولیاء اللہ کی کرامات برحق سمجھتے ہیں اور ان سے فیوز و برکات حاصل کرتے ہیں۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، بڑی مثالیں تھیں میرے پاس لیکن اس سے پہلے اور مثالیں شروع ہو گئیں۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِلرَّسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ حاضرین، آج ربیع الاول کی پہلی رات ہے، پتہ لگ گیا نا سب کو؟ جس کے مکان پر جھنڈا نہیں، کل شام سے پہلے جھنڈا لگا دو، گھروں کے اندر جھنڈیاں لگا دو، مسجد کو سجا دو، گلیوں کو سجا دو، تاکہ اللہ بھی دیکھے کہ میرے محبوب کی آمد کے سلسلہ میں کتنی تڑپ ہے میرے نبی کے غلاموں کو، رسول اللہ بھی نبوت کے نور سے دیکھے کہ میرے غلام میرے استقبال کے لیے کیا کیا کر رہے ہیں۔ یہ کل آپ کھڑے کرے ہاتھ، جو بریلوی ہیں ادھر آتے ہی بریلوی، اگر دوسرے بھی آ جائیں میں سب کے لیے انشاءاللہ تبلیغ کرنے کے لیے تیار ہوں، میں نے سب کے لیے اجتماعی طور پر کی ہے، سب میرے نبی کے غلام ہیں۔ کال شام سے پہلے سبز جھنڈے یا رسول اللہ والے جھنڈے ہر مکان پر ہونے چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مصطفیٰ جانے